اب اس میں جو پرہیز کی باتیں ہیں وہ بھی بڑی ضروری ہیں۔ ایک طرف تو یہ انعام ہے کہ بخشش ہو جائے گی، مغفرت مل جائے گی، سارے گناہوں سے چھٹکارا مل جائے گا، ہمارا نامہ اعمال جو سارے سال کے ہمارے بدنی اور اخلاقی گناہوں سے اٹا ہوا ہے اس کو گناہوں سے نجات مل جائے گی، نیکیاں قائم رہ جائیں گی، گناہ مٹ جائیں گے، نامہ اعمال نیکیوں کے لحاظ سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ تو سب ہمیں انعام پتہ ہے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی شخص نے رمضان المبارک میں روزہ رکھا لیکن اس نے مکروہات سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس نے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، اس نے غیبت بھی اسی طرح جاری رکھی، اس نے جھوٹ بھی اسی طرح سے بولا، اس نے ملاوٹ بھی اسی طرح سے کی، اس نے رشوت خوری بھی اسی طرح سے کی، اس نے جو گناہ کے کام تھے ان سے اجتناب نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جس نے ایمان احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا، میرے لیے روزہ رکھا، اس کو میں مل گیا، اس کو بخشش مل گئی، اس کے اوپر کرم نوازیاں ہو گئیں، اس پر نعمتوں کی بارش ہو گئی۔ کہیں کہیں کوئی ہلکی پھلکی سی بوندا باندی ہوتی ہے تو ہم پھر بھی شکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب گرد و غبار بیٹھ جائے گا، اب نزلہ زکام ختم ہو جائے گا، اب جو جتنی بھی وہ جو ماحول گندا ہوا تھا، آلودہ ہوا تھا، وہ صاف ہو جائے گا۔ یہ ہلکی ہلکی سی بوندا باندی بھی کافی حد تک گرد و غبار کو بٹھا دے۔ لیکن اگر موسلا دار بارش ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کیسے جل تھل ہوتا ہے، کس طرح فصلیں سیراب ہوتی ہیں، کس طرح بنجر زمین پر ہریالی اگ جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی بالکل یہی حساب ہے۔ عام حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس طرح سے رحمتیں چھم چھم برستی ہیں کہ ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے، بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ لیکن اگر رکھا روزہ اور گناہوں سے نہ بچے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف بھوک پیاس ملتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ تو بد نصیبی ہے، کتنی بد نصیبی کہ بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، لیکن ملا کچھ نہیں سوائے اس اذیت کے جو سارا دن برداشت کرتا ہے۔ اور ایک طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ بھی مشک سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو بو ہے جو پیاسا اور بھوکا رہنے کی وجہ سے ہو گئی ہے، تو مجھے وہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا لیکن لڑائی جھگڑے بھی اسی طرح سے، گالی گلوچ بھی اسی طرح سے، مکروہات سے اجتناب بھی نہیں کیا، کھیل کود میں اسی طرح سے مگن رہے، تو ایسے روزے کا پھر کیا فائدہ؟ دین تو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کا نام۔ تو آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں جیسے میں پچھلے جمعے میں بھی عرض کر رہا تھا کہ اسلامی ممالکوں کا حال، مملکت کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے ممالک میں جن کو ہم یہودی اور کافر کہتے ہیں وہ تو قیمتیں آدھی کر دیتے ہیں، وہ تو آدھی کر دیتے قیمتیں، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قیمتیں دگنی کر دی جاتی ہیں۔ پتہ ہے ہر بندے کی یہ مجبوری ہے کہ اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ خرید و فروخت کرے گا۔ پھلوں کی خرید و فروخت بھی زیادہ ہوگی، وہ کہ سبزی اور گوشت وغیرہ بھی زیادہ خریدا جائے گا، تو آپ دیکھیں قیمتیں کہاں جا رہی ہیں۔ میں ان چیزوں کی مثال نہیں دے سکتا کہ رمضان المبارک سے ایک آدھ دن پہلے جو چیزیں اچھی خاصی سستی تھیں وہ 300 گنا زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ تو ہمارے تزکیہ نفس کے لیے آیا، اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنے کے لیے آیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ضبط نفسی کی علامت ہے۔ کیا فرمایا؟ اب دیکھیں اس میں انسان کا امتحان کیا ہے
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا پانی تیرے لیے جائز ہے لیکن تو نہیں پیے گا، کھانا تیرے لیے حلال ہے لیکن اب تو شام تک افطار تک تو نہیں کھائے گا۔ انسان کی اپنی جو بیوی ہے وہ اس کے لیے حلال ہے لیکن اب تو روزے کی حالت میں تو اس کے قریب نہیں جائے گا۔ تو سامعین گرامی قدر، صرف مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تربیت فرمائی اور کہا کہ یہ دین تیرا اس دنیا میں آنا صرف اور صرف میری رضا کے مطابق ہے، میں کہوں گا تو تو حلال چیز بھی کھائے گا، کہوں گا تو تو حلال چیز کے پاس جائے گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ جب حلال چیز کے پاس جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ضروری ہے تو پھر حرام چیزوں سے بچنا کتنا ضروری ہو؟ حرام کی کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ رمضان المبارک میں جہاں حلال چیزوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے وہاں حرام کی گنجائش کہاں سے نکل آتی ہے؟